نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وقال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک قربانی کی وہ سطح ہے جس پر اللہ رب العزت نے تبدیلی کے وعدے فرمائے اور صحابہ کرام کے زمانے میں ان قربانیوں پر تبدیلیاں مشاہدے میں آئیں. ایک قربانی کی وہ سطح ہے جسے ہم قربانی کی سزا اپنے لیے طے کر لیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جس طرح نمونہ اعمال میں ہے، اسی طرح نمونہ اعمال کو زندہ کرنے کی محنت میں ہے. جس طرح اعمال میں نمونہ ہے، اس طرح اعمال کو زندہ کرنے کی محنت میں بھی نمونہ ہے. اور وہ قربانی کی سطح متعین ہے جو قربانی کی سطح داعی کی ہونی چاہیے. جو قربانی کی سطح داعی کی ہونی چاہیے وہ قربانی کی سطح متعین ہے. اس قربانی کی سطح تک پہنچنے کے لیے یہ محنت ہو رہی ہے. اس قربانی کی سزا تک پہنچنے کے لیے یہ محنت ہو رہی ہے کہ محنت کر کے ایک مجموعہ ان قربانی کی سطح پر آ جاوے جس پر رکھ کر اللہ رب العزت عالم کی ہدایت کا فیصلہ فرما دے. میرے دوستوں عزیز بزرگوں، ایک تو اس کام کو عمل سمجھنا. اس کام پر بصیرت کا تقاضا کیا ہے؟ اس کام پر بصیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کام کو سوائے نبوت والے کام کے اور کسی وجہ سے نہ کیا جائے. انا ومن اتبعنی کا یہ تقاضا ہے کہ جس بصیرت پر میں ہوں اسی بصیرت پر میری اتباع کرنے والا ہو. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. جس طرح ایمان والوں کو نبی کے نبی ہونے کا یقین کرنا جو ہے لازم ہے، اسی طرح نبی کو بھی اس کا حکم ہے کہ وہ بھی اپنے نبی ہونے کا یقین رکھے. نبی کو بھی حکم ہے کہ وہ اپنے نبی ہونے کا یقین رکھے کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں. اس بصیرت کے بغیر استقامت نہیں ہوتی. وجہ عمل کیا ہے؟ کیوں کر رہے؟ سب کر رہے ہیں اس لیے کر رہا ہوں. سب کر رہے ہیں اس لیے کر رہا ہوں، یا ایک چیز رواج میں آ گئی ہے اس لیے ہو رہی ہے. ایک چیز رواج میں آ گئی اس لیے ہو رہی ہے.
یہی ہے کہ میں نے ذاتی طور پر اس میں کچھ نفع محسوس کیا. میرے دوست بزرگ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی نہ کرے بلکہ ہر ایک مخالفت کرے، تب بھی مجھے اپنے کام پر پوری استقامت ہونی چاہیے. بصیرت کا تقاضا ہے، بصیرت کا تقاضا ہے یہ کہ وہ کوئی نہ کرے اور ہر ایک مخالفت کرے، تب بھی مجھے اپنے کام پر، اپنے کام میں میرے اندر کوئی شک پیدا نہ ہو. یہ شک پر نہیں جل سکتا، شک پر استقامت نہیں ہوتی. اس لیے قربانیوں کی اعلیٰ سطح تک وہ پہنچیں گے جو اس کام میں بصیرت پر چلے گا کہ کام سے جو وعدے ہیں اللہ کی طرف سے، ان وعدوں کے پورا ہونے کا یقین. یہ بصیرت کا تقاضا ہے کہ کام پر جو اللہ نے وعدے کیے ہیں ان وعدوں کے پورا ہونے کا یقین. میرے دوستوں بزرگوں، اگر یہ یقین نہیں ہوا کرتا تو نہ معلوم کاروباری آدمی کو کتنے تقاضے، ملازم کو کتنے تقاضے، سرمایہ دار کو کتنے تقاضے، کاشتکار کو کتنے تقاضے ایسے پیش آتے ہیں جو اسے یہاں لا کر کھڑا کرتے ہیں کہ ان حالات میں کام نہیں ہو سکتا، ان حالات میں کام نہیں ہو سکتا. ایک ہے کام کو عمل سمجھنا. دیکھو، اس کام پر اللہ کی طرف سے جو کچھ ملنے والا ہے، اس کام پر اللہ کی طرف سے جو کچھ ملنے والا ہے میرے دوستو، وہ مقصود نہیں ہے. وہ سب تمام کا تمام اللہ کی طرف سے موجود ہے. وہ اللہ کی طرف سے اس کے ملنے کا وعدہ ہے. یہاں تک کہ جنت کے لیے بھی نہیں عمل، وہ تمام کا تمام موجود ہے. جو موجود کے لیے کرتا ہے اس کی نگاہ موجود پر ہونے سے مقصود سے ہٹ جاتی ہے. اس کی نگاہ موجود پر ہونے کی وجہ سے مقصود سے ہٹ جاتی ہے، اور پھر وہ اپنے عمل کو وعدے کے بقدر جتنا مجھے، یعنی جتنے کی اس کے اندر رغبت ہوگی اتنا عمل کر لے گا. جتنے کی رغبت ہوگی اتنا عمل کر لے گا، لیکن مقصود کو پورا کرنے پر وعدے پورے ہوتے ہیں، اس سے طبیعتیں ہٹ جائیں گے. میں اس کی مثال عرض کروں، کہ اگر کام کو عمل سمجھا ہے تو 2 رکعت نماز، جس میں ایک رکعت میں لیلاف قریش اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص، یہ 2 رکعت اس نے پڑھی، بہت مختصر قرات کی. کہا جائے گا یہ عمل ہو گیا، نماز ہو گئی. لیکن اگر اس طرح عمل پر محنت کو لے آیا، محنت کو عمل سمجھ کر، تو اسی طرح مختصر گشت ہوں گے، اسی طرح مختصر تعلیم ہوگی، اسی طرح مختصر مشورہ ہوگا، اسی طرح مختصر نکلنا ہوگا، یہاں تک کہ پوری محنت عمل بن کر رخصت پر آ جائے گی. پوری محنت عمل بن کر رخصت پر آ جائے گی، اور عزیمت دعوت کے ساتھ ہے وہ ختم ہو جائے گی. عزیمت جو دعوت کے ساتھ ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور اعمال
اعمال دعوت جو محنت ہے، دعوت کے تقاضے جو محنت ہے، وہ محنت سے عمل کی طرف آ کر پھر اس میں رخصت تلاش کی جانے لگے گی، اس لیے کہ رخصت اعمال کے ساتھ ہے، رخصت اعمال کے ساتھ ہے۔ روزے دار کو سفر میں روزے کی رخصت ہے، روزے دار کو سفر میں روزے کی رخصت ہے، اور نمازی کتنی رخصتیں ہیں تمام اعمال کے اندر؟ اگر یہ محنت عمل کے طور پر ہو رہی ہے تو اس میں رخصتیں ہم تلاش کریں گے، کہ روزہ میں رخصت، گشت میں رخصت، تعلیم میں رخصت، سالانہ خروج میں رخصت، کہ اب رخصتیں اس میں تلاش کی جائیں گی۔ اور اگر دعوت آوے عزیمت پر تو میرے دوستوں بزرگوں، دعوت مسافر خیر کے رائے سفر کرے گا تو مسافر ہوگا۔ صلاۃ خوف ملی ہے کس پر؟ کہ دعوت کے تقاضے پر نکلے اور عمل کا وقت آ گیا، نکلے دعوت کے تقاضے پر، عمل کا وقت آ گیا کہ ہم تمہارے عمل کو اتنا آسان کر دیں کہ تمہاری جماعت کی نماز کو 2 جماعتوں میں تقسیم کر دیں، جماعت کی نماز کو 2 جماعتوں میں تقسیم کر دیں گے، ایک دشمن کے مقابلے پر رہے، ایک نماز پڑھے، پھر یہ دشمن کے مقابلے پر جائے، وہ نماز کو نہیں تقسیم کیا ہے لیکن نمازیوں کو تقسیم کر دیا۔ یہ نہیں کہ جنگ کا وقت آ گیا ہے نماز چھوڑ دو، یہ نماز کا وقت آ گیا ہے اور دعوت کے تقاضے چھوڑ دو، ایسا نہیں، بلکہ دعوت کے تقاضے کی وجہ سے اگر عمل کا وقت آ گیا تو اس عمل میں تبدیلی کی، اس کو آسان کر دیا کہ صلاۃ خوف دعوت کے تقاضے پر آئی ہے کہ جو اعمال کو زندہ کرنے والی محنت کریں گے ہم اعمال ان کے لیے آسان کریں گے، ہم اعمال ان کے لیے آسان کریں گے جو دعوت کو اس کی جگہ پر رکھیں گے۔ تو میرے دوستو عزیزو، اصل میں ایک سطح ہے داعی، ایک سطح ہے بدعو کی، ہر سال 4 مہینے لگانے والے یا 4 ماہ لگائے ہوئے، اپنی مسجد کو وقت دینے والے، یہ وہ سطح ہے جو امت کو اس محنت پر لانے کی محنت کر رہی ہے، امت کو اس محنت پر لانے کی محنت کر رہی ہے، لیکن ایک سطح مدعو کی ہوتی ہے، ایک سطح مدعو کی ہوتی ہے کہ وہ اپنی استعداد کے بقدر کچھ وقت دے دے گا، خود کام کرنے والے وہ کچھ وقت دے دیں، یہ داعی کی سطح نہیں ہے، یہ مدعو کی سطح ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والی سطح کے داعی ہیں، اپنی والی سطح کے داعی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے تاجر اپنی سطح کا داعی ہوتا ہے، تاجر کی اپنی سطح ہے اور گاہک کی اپنی سطح ہے، تو تاجر اپنی سطح پر جمع رہتا ہے، تاجر اپنی سطح پر جمع رہتا ہے،
کہ یہ چیز اس نے کی ہے، اور گاہک کا تقاضا یہ ہے کہ یہ نیچے اترے. گاہک کا تقاضا یہ ہے کہ یہ